مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7509۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا بقی ثلث اللیل ینزل اللہ عز وجل الی السماء الدنیا فیقول۔ یہی روایت جو ہے وہ جامع ترمذی کے اندر بھی ہے اور باقی کتب میں بھی ہے۔ وہاں یہ جملہ ہے، ینزل اللہ الی السماء الدنیا کل لیلۃ حین یمضی ثلث اللیل الاول فیقول، کہ جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر یہ اعلان فرماتا ہے۔ جب ساری رات گزر جاتی ہے اور رات کا آخری حصہ جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، تب اللہ عز و جل کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ وہ اعلان جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، انا الملک من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار کو سنوں۔ دوسرا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی سنوں۔ من ذا الذی یسألنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں۔ کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ فلا یزال کذالک حتی یضیء الفجر، یہ اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ تو رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے یہ اعلان ہونا۔ اچھا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کہیں دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ صرف وہ اسی وقت یہ اعلان ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات مبارکہ ہے، وہ تو قرآن میں فرما رہی ہے کہ اے حبیب میرے بندوں کو یہ فرما دیں کہ جب وہ مجھے پکاریں تو میں ان کے قریب ہوں۔ جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ لیکن کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو قربت کے لمحات ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے بخشش کے، کرم کے لمحات ہوتے ہیں۔ وہ یہ لمحات ہوتے ہیں جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان، اس اعلان کی چاشنی کو ایمان والا محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے میں اس کی بخشش فرماؤں۔ یہ اعلان ہوتا رہتا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ جب رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہو اس وقت ہم کھڑے ہوں اور رب تعالیٰ کے حضور سربہ سجود ہو کر اللہ سے عرض کریں تو کیوں نہیں وہ ہماری سنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام اہل ایمان کو یہ سعادت نصیب فرما۔ لیکن اس سعادت کا جو بہترین طریقہ ہے حصول کا وہ یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھی جاتی اور اس کے بعد سو جایا جاتا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے اگر کوئی سو جاتا ہے تو فجر کی نماز سے پہلے اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ یعنی جتنی لمبی راتیں ہیں موجودہ دور میں، اس مہینے میں، عشاء پڑھ کے اگر سو جائے تو اس کے بعد وہ آسانی سے اٹھ سکتا ہے۔ فجر سے پہلے اٹھ کے وہ 2 رکعت نفل پڑھے، 4 رکعت نفل پڑھے، 6 نفل پڑھے، 8 پڑھے، وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر سکتا ہے اور اس معاملے کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان فرمائے۔ قرآن کا بڑا حسین ترین جملہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ نیکوکاروں کے لیے، جنتیوں کے لیے جنتیوں والے کام آسان ہیں۔ یہ چھوٹا سا جملہ نہیں ہے، اگر سمجھا جائے تو اہل جنت کے لیے جنتیوں والے کام آسان ہیں۔ وہ آسانی سے کام کر لیتے ہیں، ان کو اس میں کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں وہ تمام امور آسانی سے کرنا نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے لکھے ہیں۔ آمین ثم آمین۔